قابل قدر ماؤں بہنوں اور بھائیوں اور بزرگوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو دنیا آخرت کی وہ ساری سعادتیں اور خوشیاں نصیب فرمائے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو عطا فرماتے ہیں۔ آج جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے کہ زمزم سے بیماریوں کا علاج کیسے کیا جائے، زمزم کے ساتھ بیماریوں کا علاج کیسے کیا جائے۔ ایک تو زمزم کے پانی میں اللہ نے شفا رکھی ہے، اور ایک دوسرا پانی ہے جو حضرت ایوب علیہ السلام نے جب اللہ کے حکم سے پاؤں مارا تھا زمین پہ اور اس سے پانی ابلا تھا، تو اس پانی کے اندر اللہ نے شفا رکھی تھی اور حضرت ایوب علیہ السلام کو شفا دی تھی۔ اب چونکہ وہ پانی تو ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن اس کا طریقہ کیا ہو کہ جس سے ہم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، یعنی دو پانیوں کے بارے میں آپ کو میں تفصیل سے کچھ بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اگر آپ چینل پر نئے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو میری آپ تک پہنچتی رہے۔ اب یہ دو پانی ہیں، اب زمزم اور ایوب علیہ السلام کے پاؤں سے نکلا ہوا پانی تھا، لیکن اب وہ چشمہ جس جگہ پہ حضرت ایوب سے پاؤں مارا تھا وہ ہمارے قریب تو ہے نہیں کہ ہم کیا کریں اس سے پانی لے سکیں۔ اور پھر اب زمزم کے اندر اللہ نے جو شفا رکھی ہے، تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ اب زمزم جس مقصد کے لیے پیا جائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اس مقصد میں کامیابی عطا فرماتے ہیں۔ یعنی جو بھی انسان کا مقصد ہو، کسی بیماری میں، کوئی بھی بیماری ہو، فالج ہو، کینسر ہو، شوگر ہو، کرونا ہو، یعنی جو بھی بیماری ہے، ان بیماریوں میں یا اگر کوئی اور ذاتی مقصد ہے جو بیماریوں کے علاوہ ہے تو اس کو پیا جائے تو الحمدللہ اللہ اس پانی کی برکت سے شفا دے دیتے ہیں۔ اور مومن جو ہے فرماتے ہیں کہ خوب پیٹ بھر کر اب زمزم پیتا ہے اور منافق پیٹ بھر کر نہیں پیتا۔ یعنی مومن کیا کرتا ہے، خوب پیٹ بھر کر پانی پیتا ہے اب زمزم کا، منافق پیٹ بھر کر نہیں پیتا۔ اور صحابہ اکرام الحمدللہ جو اب زمزم پیتے تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو ہر بیماری سے، ہر تکلیف سے نجات دیتے تھے۔ پھر اس میں انسان جو بیماریاں چل رہی ہیں، جادو ہے، انتہائی درجے میں تکلیف دے رہا ہے اور مریض پریشان ہو چکا ہے۔ اسی طرح کینسر کا مسئلہ ہے، ہر طرف سے علاج کر کے دیکھا، پریشان ہو چکا ہے۔ تو اب زمزم کے پانی کو مقصود بنا کے پیا جائے، یعنی کہ اسی سے پانی پیا جائے، اس کے علاوہ اور پانی استعمال نہ کیا جائے، اس کے اندر مکس کر لے اگر پانی کم ہے، لیکن اس کی جو برکات ہیں فرمایا کہ وہ بہت زیادہ ہیں۔ اسی کو اگر مقصود بنا کے بار بار پیتا ہے تو الحمدللہ اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندے کو شفا عطا فرماتے ہیں۔ کئی ایسے واقعات سامنے آتے ہیں کہ جب مریض لاعلاج ہو جاتے ہیں تو آپ زمزم کا پانی پینے کے لیے استعمال کرتے رہتے ہیں، اللہ انہیں شفا دیتا ہے۔ یعنی کہ کئی میں نے واقعات ایسے سنے کہ جس میں ایک واقعہ ایک عورت کا تھا کہ جب انہوں نے ڈاکٹروں نے اسے لاعلاج کر دیا تو اس نے کہا کہ مرنا تو میں نے ہے ہی ہے، تو کیا ہے کہ کیوں نہ میں بیت اللہ میں جا کے وہاں پہ مر جاؤں۔ تو جب وہ بیت اللہ میں پہنچی تو وہاں پہ اس نے آب زمزم پینا شروع کیا اور وہیں پہ عبادت کرتی، کافی کچھ عرصہ وہاں پہ رہی۔ تو الحمدللہ جب واپس آئی، اس کے ٹیسٹ وغیرہ ہوئے تو اس کی بیماری جسم سے ختم ہو چکی تھی۔ اس طرح کے بے شمار واقعے آتے ہیں۔ تو یہ آب زمزم شفا بھی ہے، خوراک بھی ہے، بڑا ببرکت پانی ہے، اس میں اللہ نے غذا رکھی ہے۔ اور جو صحابی پیتے تھے تو ان کو جو ہے نا خوب اچھی صحت ہوتی تھی۔ آقا علیہ السلام جب کیا کرتے، آب زمزم جو ہے نا پیتے، خود بھی پیتے اور اپنے چہرے پہ بھی آپ ڈالتے، وضو بھی آپ اس سے کرتے۔ تو جب آپ کے پاس کوئی مریض کسی عذر پیش کرتا یا آپ کو معلوم ہوتا تو آپ آب زمزم اگا کر پانی کیا کرتے، اس کے سر پہ بھی ڈالتے اور اس کو پینے کا حکم بھی کرتے۔ تو یعنی اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا اس مریض کا علاج یعنی کہ آب زمزم سے کرتے، یعنی پانی پینے کا کہتے اور پانی اس کے سر پہ ڈالتے، اسے نہلا دیتے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے علم میں جب سے یہ آیا ہے کہ پانی آب زمزم کا پینے سے، تو میں اس پانی آب زمزم کو پیتا ہوں تو اللہ نے مجھے بہت ساری بیماریوں سے نجات عطا فرمائی۔ یہ ایسا پانی ہے کہ سارے پانیوں سے افضل ہے، اس سے بہت بڑی بیماریاں شفا پا جاتی ہیں۔ اور یہ پانی یعنی کہ جس پر جادو کے مسائل ہوتے ہیں اور بیماریوں کے مسائل ہوتے ہیں، تکلیفوں کے مسائل ہوتے ہیں، تو الحمدللہ اس سے آہستہ آہستہ مریض ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس کی فضیلت یہ بھی کہ کھڑے ہو کے پانی پیا جائے، بیٹھ کے بھی پیا جائے تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن کھڑے ہو کے پانی پیا جائے، قبلہ رخ ہو کر پیا جائے۔ یہ تو آب زمزم کے بارے میں تھا۔ پھر حضرت ایوب علیہ السلام کا جو پانی تھا، اس پانی کے بارے میں چونکہ اب وہ پانی ہمارے پاس نہیں ہوتا، قریب نہیں ہے، تو وہاں پہ حضرت ایوب علیہ السلام کی قرآنی آیتیں ہیں جس میں بالکل واضح آیات ہیں، جس میں حضرت ایوب علیہ السلام نے دعا جو مانگی ہے
وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِي الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ ارْكُضْ بِرِجْلِكَ هَٰذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ، ایک یہ دعا ہے، اور دوسری دعا ہے وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ۔ اب یہ جو دو دعائیں ہیں، اس یعنی پہلی دعا کے اندر آگے جو لفظ ہیں ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، تو پاؤں زمین پہ مارے سے پانی ملے گا، اس کو پی، اس سے نہا۔ تو اب چونکہ میں اور اگر آپ پاؤں مارتے ہیں تو پانی تو نہیں نکلتا، کیونکہ یہ نبی کا معجزہ ہے، قرآن بھی معجزہ ہے۔ اب یہ سورۃ 23ویں پارے کے اندر آیتیں ہیں، سورۃ الصاد کے اندر نا، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ، اسی طرح سورۃ الانبیاء کے اندر ہیں وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ، یعنی سورۃ الانبیاء میں آخری دو رکوع کے اندر اس کو آپ تلاش کر سکتے ہیں، اور اسی طرح سورۃ الصاد کے اندر شروع کے دو رکوع کے اندر یا دوسرے رکوع کے اندر غالباً یہ آیت ہے۔ تو آپ نے یعنی کہ ان آیتوں کو پڑھ کے پانی پہ دم کر لیں، اور دم کیونکہ قرآن معجزہ ہے اور نبی کی سے جو چیز صادر ہوتی ہے معجزہ ہوتی ہے، تو کیونکہ ان کے اندر اس پانی کا ذکر ہے اور پھر طریقہ کار بتایا گیا ہے، تو پھر پانی ان آیتوں کو پانی پہ پڑھ لیں، یعنی دو آیتیں وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ ارْكُضْ بِرِجْلِكَ هَٰذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ، اور دوسری آیت وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ، میں نے اس کا حوالہ دے دیا کہ ایک سورۃ الانبیاء کے اندر ہے، آخری دو رکوع کے اندر ہے، اور دوسری سورۃ الصاد کے شروع کے دو رکوع کے اندر ہے، اس کو آپ وہاں پہ تلاش کر سکتے ہیں، میرے ذہن سے نکل چکا کہ وہ کون سی آیت ہے، نمبر اس کا کیا ہے۔ تو یہاں یعنی کہ ان دونوں آیتوں کو آپ پڑھ کے تو پانی پہ دم کر لیں، اور پھر اس کو پینے کے لیے استعمال کریں، اور جس جگہ پہ آپ کو تکلیف ہے، کیونکہ حضرت ایوب علیہ السلام نے وہ پانی پیا تھا اور پانی جسم پہ لگایا تھا، تو یعنی یہ دونوں پانی کو پینے کی بھی کوشش کریں، دونوں کو آپس میں مکس کر لیں، یعنی زمزم کا پانی اور وہ جو آیتیں پڑھ کے آپ کر رہے ہیں، تو پانی پیتے بھی رہیں اور جسم پہ لگاتے بھی رہیں، الحمدللہ اس سے بہت جلد آپ کی جتنی بھی تکالیف ہیں، کسی بیماری کے اندر مبتلا ہیں، جیسے انسان کے معدے میں زخم ہو جاتے ہیں، اسی طرح انسان کے جو ہے نا گردوں میں زخم ہو جاتے ہیں، یا آنتوں میں زخم ہو جاتا ہے، تو ان میں یہ پانی پینے کے لیے استعمال کرے تو الحمدللہ اس پانی سے مریض ٹھیک ہو جاتا ہے، یہ الحمدللہ تجربے سے میں بتا رہا ہوں۔ اور پھر جتنے بھی اندر پیٹ کے اندر جہاں پہ زخم ہوں، تو اس پانی کو استعمال کرنے سے وہ زخم ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔